یا وہ چلو بھائی یہ علم دین پڑھتا ہے وہ ملا بن رہا ہے، نعوذ باللہ۔ خاندان والے بھی کوئی اس کو تھوڑی حقیر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، ملا بن رہا ہے، مولوی ہے، چھوڑو یار۔ یہ ہے دیکھو میٹرک میں اس نے وہ میرٹ لسٹ میں آیا تھا، یہ تو بہت پڑھنے میں ذہین ہے۔ یہ دنیا جو پڑھ رہا ہے اس کی تعریف ہے، اس بیچارے طالب علم دین کی تعریف نہیں کریں گے، عالم دین کی تعریف نہیں کریں گے کہ بھائی ماشاء اللہ وہ بہت اچھے عالم دین ہے، کوئی تعریف کرے گا۔ اور جو افسر ہے، پڑھا لکھا ہے، بینک کا آفیسر ہے، اس کی بڑی واہ واہ ہے۔ اس کی اگر شادی کے لیے بھی نکلیں گے آفیسر کو تو اس کے لیے 100 رشتے موجود ہیں، اور عالم دین کے لیے تو ایک رشتہ بھی نہیں ملتا بیچارے کو، بڑی یعنی کہ وہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مولوی ہے، ملا مولانا کو کون دے گا؟ مسجد کی روٹیاں کھلائے گا، آمدنی نہیں ہے اس کو۔ باقی عالموں کی آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی آمدنی کا اگر تصور بن جائے نا تو یہ دنیا کی دولت تو اس میں کیا رکھا ہے یار؟ یہ کس کو مطلب اس دنیا کی دولت نے نہال کیا ہے، کس کو کام آئی ہے آخر؟ ہاں دولت وہ اچھی کہ جو حلال طریقے سے راہ خدا میں جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، چلو وہ دولت ہم بولیں اچھی ہے جو آخرت کے لیے جمع کر دی۔ باقی جو اچھی نیت سے خرچ نہ کی گئی وہ دولت تو وبال ہے، آخرت میں تو اس کا حساب دے کر آدمی کیا مطلب پھنس جائے گا۔ اگر گناہ میں اس کو خرچ کیا پھر تو اس پر تو عذاب ہے، بلکہ حلال پر خرچ کیا تب بھی حساب ہے، عذاب نہ صحیح حساب ہے۔ اور علم دین پھر علم دین ہے تو امر بالمعروف، نیکی کی دعوت، اس پر حساب بھی نہیں ہے قیامت میں، ذکر اللہ پر حساب نہیں۔ باقی تو یہ ساری باتوں میں حساب کتاب ہے ہمارے۔ تو اس لیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، علم دین کی طرف آپ رجوع لائیں۔ ایک رات علم دین کی باتوں میں گھڑی بھر مذاکرہ، بات چیت، یہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے، بڑھ کر عبادت سے، ایک رات کی عبادت سے۔ یہ جیسے الحمدللہ یہ ہمارا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے تو یہ ہم کو انشاءاللہ بہت ساری راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا بشرط قبول، اور اللہ کی رحمت سے ہم کو امید ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا، بڑا رؤوف الرحیم اور کریم ہے۔ لیکن اس پر لوگ متاثر نہیں ہوں گے آپ سے کہ بھائی وہ ماشاءاللہ وہ ساری رات مدنی مذاکرے میں بیٹھا تھا، وہ تو اکا دکا کوئی اپنے ذہن کا ماحول کا، مدنی ماحول کا وہ کہہ دے گا، عوام نہیں۔ ہاں آپ اپنی مسجد میں آپ پڑھو پوری رات نفلیں، لوگ پھر کتنی خدمت کرتے ہیں، آپ کے فارغ ہونے کا انتظار میں کئی لوگ بچہ بغل میں لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ حضرت تشریف لائیں گے، دم فرمائیں گے، بڑا نیک آدمی ہے۔ حالانکہ ان سے نیک آدمی ہو جو مدنی مذاکرے سے پلٹا ہے، اس کا کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا۔ ان مانو گا تو اب علم دین کی فضیلت کی طرف اگر نظر ہوگی نا، فضائل پر، تو جذبہ پیدا ہوگا۔ تو مقصود رضا الہی ہو، اگر علم دین کے حصول سے مقصود رضا الہی نہیں ہے تب یہ تو افضل بھی نہیں ہے، پھر تو وہ جیسی یعنی کہ اس میں خرابی ویسے اس کے نتائج مرتب ہوں گے، نیت کی خرابی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے علم دین کے فضائل پر نظر رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے فضائل کو سمجھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے تو وہاں آپ کو مزید فضائل سیکھنے کو ملیں گے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب معلومات ہوگی تو آپ کی عبادات بھی درست ہوں گی، ورنہ آپ کی عبادات بھی کا درست ہونا بھی بہت دشوار ہے۔ جیسے کئی لوگ قربانی کرتے ہیں مگر بیچاروں کی قربانیاں ہوتی بھی نہیں ہوں گی، کئی حج کرتے ہیں ان کے حج ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میدان عرفات کے باہر سینکڑوں افراد پڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر واقعی وہ پورے پیریڈ میں، پورا پیریڈ جو ہے حج کا وقت جو ہے وہ 9 ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام
کہ صبح صادق تک ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس درمیان احرام کے ساتھ، احرام اس کا ہو چاہے کپڑے یہی ہو لیکن نیت احرام کی تھی، ہے نا. تو احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں اگر وہ داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ جو باہر پڑے ہیں، تو ان کا حج ہوگا ہی نہیں، اور یہاں آ کر دعوتیں کھاتے ہوں گے ہم نے حج کیا. تو معلومات نہیں. حالانکہ جگہ جگہ جہاں بھی حد شروع ہوتی ہے، بارڈر شروع ہوتا ہے عرفات کا، لکھا ہوتا ہے عرفات بدایا، اور ختم پر لکھا ہوتا ہے عرفات نہایا اور عرفات اینڈ. یہ دو زبانوں کا تو یاد ہے، ہو سکتا ہے تیسری بھی کسی زبان میں لکھتے ہو، شاید دو زبانوں میں لکھتے ہیں. تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کسی کو پوچھے کہ یار ادھر اتنے سے لوگ ہیں، باہر تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور جم غفیر تو اندر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ باہر بیچارے پڑے رہتے ہیں، سمجھتے کہ سہولت بہت ہے. مزدلفہ کے باہر تو ہزاروں پڑے ہوتے ہیں، سہولت ادھر لوگ کم ہیں یوں سمجھتے ہیں، اندر بہت بھیڑ ہے. تو ظاہر ہے کہ بھیڑ تو شہد پر، چینی پر ہی. مکھیاں کہاں چمٹیں گی جہاں غذا ہوگی، کیڑیاں کہاں چمٹیں گی جہاں ان کو غذا ملے گی. تو جہاں مطلب ہے کہ اصل جگہ ہے وہیں لوگ پہنچیں گے نا. یہ اکثریت کو اس کا مطلب معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ اندر ہے مزدلفہ، یا کوئی ان کے ساتھ رہنما ہوتا ہوگا. بغیر رہنما کے بھٹک جاتا آدمی. ایک عالم دین جو ہے نا وہ حج کے قافلے میں ضروری ہے، مگر عالم دین ہو، تجربہ کار ہو، ورنہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مار کھا جائے، بھول کر جائے، کہ اس کو کوئی سوچکا نہیں پڑتا. بعض اوقات نہ بھیڑ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو وہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے بعض اوقات. عالم ہو، محتاط ہو، سنی پکا ہو، اور مسائل جانتا ہو، حج کے مسائل پر اس کی نظر ہوگی اور گہری نظر ہو، تجربہ کار ہو. ایسے عالم کی صحبت ملے تو حج پر جانا چاہیے. ہاں حج فرض ہے تو بہرحال جانا تو ہے، لیکن ایسے کی صحبت تلاش کرے تاکہ مطلب رہنمائی ہوتی رہے، ورنہ پھر بہت غلطیاں اس میں آدمی کر کے آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد آصف ہے. حج کی سعادت پانے کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ احرام میں بٹن لگانا، لاسٹک لگانا، گرا لگانا یا کسی بھی طرح احرام کو روکنا کیسا ہے؟ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں احرام کی چادریں جو وہ بالکل کھلی بھی رکھنی ہوتی ہیں. اس میں سلائی والا احرام تو جائز نہیں ہے کہ اس کو سی لیا جائے، نہ سلا ہوا کپڑا بطور احرام پہننے کی اجازت نہیں ہے. البتہ بٹن ڈالنا ہے اس میں، یا بکسوے سے اس کو اٹکا لیتے ہیں، تو اس طرح کسی چیز سے اٹکانا یہ بھی مکروہ ہے. البتہ کسی نے ایسا کیا تو اس پر کوئی دم وغیرہ یا کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے، کیا احرام کی حالت میں خوشبودار تیل سر میں ڈال سکتے ہیں؟ خوشبودار تیل سر میں محرم نہیں ڈال سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عدنان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حلق کروانے کی کیا فضیلت ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کی کیا فضیلت ہے، سوال یہ ہونا چاہیے. احرام سے باہر ہونے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، اور حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی، جبکہ تقصیر کرنے والوں کے لیے 1 بار رحمت کی دعا کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اس وقت مسجد نمرہ کے پاس موجود ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے
کہ عرفات کے میدان میں کس جگہ پہ ٹھہرنا افضل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یوں تو پورا میدان عرفات جو ہے سوائے بطن عرانہ کہ بطن عرانہ جو ہے یہ عرفات سے خارج ہے، تو یہ وقوف کا مقام ہے۔ البتہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف فرمایا تھا، اس جگہ وقوف کرنا افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ یاد آیا مجھے کسی نے سوال کیا تھا، وہ سوال کچھ طویل تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ مزدلفہ میں وقوف کرنا کہاں افضل ہے، شاید یہ سوال تھا۔ تو وہ مشعر الحرام پہاڑ کا نام ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، تو مشعر الحرام کے قریب تر جو جگہ ملے نا وہاں مزدلفہ کا وقوف افضل ہے، ورنہ پورا مزدلفہ جو ہے سوائے وادی محصر کہ جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، نہیں محصر وادی محصر کے علاوہ پورے مزدلفہ میں جہاں بھی چاہیں وقوف کر لیں، مشعر الحرام کے قریب جگہ ملے مدینہ یہ افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ظفر ہے، کھاریاں سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو حاجی وہیں مکے ہی کا ہے اور حج بھی کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے حج کے لیے الگ سے قربانی ہوگی حج کرنے کے بعد، اور جو مقیم ہے اس کے لیے الگ سے قربانی ہوگی؟ اگر مکہ مکرمہ سے حج کرتا ہے تو وہ تو کرے گا افراد، ٹھیک ہے نا، افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی، مستحب ہوتی ہے۔ رہا وہ قربانی بقرعید کی تو وہ تو اس حاجی پر بھی واجب ہے کہ جو مقیم ہو اور غنی بھی ہو، تو اسی طرح مکہ مکرمہ کا کوئی ہے باشندہ تو وہ بھی اگر غنی ہے، مقیم تو وہ پہلے ہی ہے ویسے، تو اگر غنی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، بقرعید کی، حج کی نہیں، جبکہ وہ افراد ہی کر رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جمشید الطاری، عرب شریف، جدہ شریف۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مینا میں 5 نمازیں پڑھے بغیر عرفات کے میدان میں چلا جائے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مینا شریف میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی کہ 8ویں کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت المؤکدہ ہے، تو وہ سنت اس نے ترک کی، برا کیا، مگر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، حج اس کا بہرحال ہو ہی جائے گا۔ آج کل پاکستانی حاجیوں کو اکثر خیمے مزدلفہ میں ملتے، ہاں سنت اس کی ترک ہوتی ہے، جی ہاں ہم لوگ تو جاتے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، مینا پہنچتے تھے۔ اب یہ کہ جس کو راستے معلوم ہوں اور صحت بھی تعاون کرے اس کا، نہ جس سے بن پڑے جو قدرت رکھے اور حرج میں نہ پڑتا ہو، تو اس کو تو چاہیے کہ مینا میں ہی 5 نمازیں آ کر ادا کرے۔ عورتیں، مریض، ضعیف، یہ بیچارے ان کے لیے ان کے بس کا روگ نہیں، تو ان کے لیے یقیناً رخصت دی جائے گی۔ صرف نماز ہم تو کیا اس میدانوں میں، فٹ پاتھوں پر اور روڈ پر سب بند ہوتے ہیں نا، وہ ٹریفک تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہم مطلب ہے نا کہ میدانوں میں ہی پڑھتے تھے نمازیں، اور بہت جگہ ہوتی ہے مینا شریف میں، خیموں میں نماز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور خیموں میں کس کے جائیں، کون گھسنے دے گا؟ ظاہر کو ایک دوسرے کو اس طرح نمازیں پڑھنے کے لیے شاید آنے بھی نہ دے، بولے وہ ہم نے بھی فٹ پاتھ پر پڑھی، آپ بھی پڑھ لو، اور لوگ خیمے سے باہر نکل کر نمازیں پڑھتے ہوتے اپنی اپنی سہولت کے مطابق، خیموں میں بھی پڑھتے جس کو جیسی سہولت، موقع کی مناسبت۔
بلکہ مذبح جو ہے وہ بھی مزدلفہ میں ہے، حرم میں، مزدلفہ میں، اور مینا میں قربانی سنت ہے، اور مینا میں قربانی ممنوع، اب کر نہیں سکتے قانونی طور پر، یہ بھی مجبوری ہے۔ حاجیوں کو مزدلفہ میں ہی قربانی کرنی ہوتی، سنت بہرحال چھوٹتی ہے۔ مزدلفہ میں وہ سلوٹر ہاؤس جو ہے وہ مزدلفہ میں بنا ہوا ہے، مینا کی سنت چھوٹ جاتی ہے، تو اس لیے اب وہ وہاں کرے مزدلفہ میں، یا سوق الحلاقہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ بھی بتایا جاتا ہے حدود حرم میں، مکہ مکرمہ میں، تو وہاں بھی قربانی کر سکتے ہیں، حرم کی حد میں جہاں بھی چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، مینا کی تو اب سنت ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جدہ میں رہنے والے کیا کہلاتے ہیں اور یہ کون سا حج ادا کریں گے؟ برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ والے حلی کہلاتے ہیں، میقات اور حرم کے درمیان جو رہتے ہیں وہ، کیونکہ میقات اور حرم کے درمیان کی جگہ کو حل کہتے ہیں، تو یہ لوگ حلی ہیں اور یہ افراد کریں گے، ٹھیک ہے نا، حل والے افراد کریں گے، عمرہ ساتھ نہیں ملائیں گے، عمرہ ساتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ نرا حج، صرف حج کریں گے جو افراد کہلاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقے سے مکہ المکرمہ حج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کس طرح تقسیم کروائیں؟ اسلامی بہنیں اپنی چٹیا کو انگلی میں لپیٹ کر اس کو کاٹ لیں بال، لیکن یہ یقینی طور پر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوتھائی سر کا ہر بال کم از کم ایک پورا کٹ گیا۔ تو چٹیا چونکہ وہ جو ہوتی ہے وہ تقریباً پورے سر کے بال ہوتے ہیں، اگرچہ پورے سر کے نہیں ہوتے لیکن اکثر سر کے بال جو ہے نا وہ نیچے تک چلے جاتے ہیں، تو ایک انگلی پہ لپیٹ لیں گے نا تو وہ پوروا ہو جائے گا، بلکہ پورے سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ برابر پورا ناپ لیں پہلے، پھر انگلی ناپ گول پھرا کر اس کو دیکھ لیں کہ پورے سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو تو حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد منہاج اتاری۔ میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج بدل کر سکتا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، زید نے بکر کو حج بدل کے لیے بھیجا، بکر پر دم واجب ہو گیا، دم کون ادا کرے گا، زید یا بکر؟ حج جس نے فرض ادا نہیں کیا وہ حج بدل کر تو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے جس نے پہلے حج کر لیا ہو۔ اب جو جنایات ہیں یہ اس میں ایسا ہے کہ اگر ان کے جو اس نے جرم کی ہے، یہ کفارے جو ہیں یہ حج کرنے والے پر آئیں گے، بھیجنے والے پر نہیں آئیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ جس پر حج فرض ہو ایسے کو حج بدل کے لیے بھیجنا کیسا ہے؟ ایسے کو بھیجنا جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس کا پورا مسئلہ سن لیجئے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1203 تا 4، مسئلہ نمبر 9۔ بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسا شخص بھیجا جائے جو خود حجت الاسلام یعنی حج فرض ادا کر چکا ہو، اور اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود نہیں کیا ہے، جب بھی حج بدل ہو جائے گا، اور اگر خود اس پر حج فرض ہو اور ادا نہ کیا ہو تو اسے بھیجنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 10
افضل یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجیں جو حج کے طریقے اور اس کے افعال سے آگاہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ آزاد مرد ہو، مراہق یعنی قریب البلوغ بچے سے حج کرایا جب بھی ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اقبال ہے، میں مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر عورت کو مینا جانے سے پہلے ماواری ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا احرام کی حالت میں ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مینا شریف میں جانے میں حرج نہیں ہے، عرفات میں بھی کوئی مضایقہ نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اس حالت میں۔ ہاں، طواف زیارہ نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے وہ انتظار کرے کہ پاک ہو جائے پھر کرے۔ باقی مزدلفہ، مینا، عرفات کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو سب جگہ جائے گی، صحیح کرے گی، کنکریاں مارے گی شیطان، وہ سب کرے گی۔ مسجد کا داخلہ اس کو جائز نہیں، طواف اس کو جائز نہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھے گی مینا میں۔ مینا، مزدلفہ، عرفات کہیں بھی وہ ناپاکی کی حالت میں نماز اس کو معاف ہے، جیسے یہاں معاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، اس وقت الحمدللہ میدان عرفات میں ہم جبل رحمہ کے قریب حاضر ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا جبل رحمہ کے قریب وقوف کرنا ضروری ہے؟ جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا ضروری نہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف فرمایا تھا۔ تو جس جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، وہاں پہلے تو ایک مخصوص رنگ کا ماربل بچھا ہوا تھا، اب ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس حصے میں ماربل بچھا ہوا تھا، جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو اس حصے میں وقوف کرنا افضل ہے نسبت کی وجہ سے، ورنہ پھر بطن عرانہ کے علاوہ پورا میدان عرفات جو ہے اس میں وقوف کرے گا تو اس کا وقوف درست ہو جائے گا۔ میلوں میل پر پھیلا ہوا ہے میدان عرفات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخاوت علی کریمی عرب شریف جدہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے اگر شیطان کو تینوں دن کنکریاں نہ ماری تو اس پر کتنے دم واجب ہوں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی حاجی نے مناسک حج کے دوران چاہے تینوں دن رمی نہ کی ہو یا ایک دن کی رمی ترک کی، اس پر ایک ہی دم واجب ہے۔ البتہ اگر اس نے ایک دن رمی نہیں کی، دم کر دیا، اب دوسرے دن بھی رمی ترک کر دی، اب نیا دم اس پر واجب ہوگا۔ یعنی یا تو تینوں دن رمی اس کی ترک ہوئی اور اب اس نے بعد میں دم دینا ہے تو اب ایک دم دے، اور قصدن ایسا کیا ہے تو توبہ بھی کرے کہ قصدن اجازت نہیں تھی اس کو، ایسا کیوں کیا اس نے۔ اور اگر ایک دن رمی نہیں کی اور دم بھی دے دیا، اب دوسرے دن رمی نہیں کی، پھر دم واجب ہو جائے گا، تو اب اسی دن دم دے دیا، پھر تیسرے دن رمی نہیں کی تو اب وہ تیسرے دن کا پھر دم واجب ہو جائے گا، یوں تین دم ہو جائیں گے، ورنہ وہ تینوں کے بعد آخری میں کرے تو وہ ایک دم واجب ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب شریف جدہ سے نوید اتاری عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت احرام کی حالت میں کندھا کھلا چھوڑ دیتی ہے اور صفا مروہ کی سعی میں بھی، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیجئے
اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کندھا کب کب کھلا رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح میں تو کندھا کھلا رکھا تو صحیح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ نماز میں کندھا کھلا رکھنا منع ہے. مکروہ تنزیہ ہو جائے گا اگر کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھی. اور ویسے کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. صرف کندھا اس طواف میں کھلا رکھیں گے جس طواف میں اس نے وہ رمل کرنا ہے. استباء کہتے ہیں کندھا کھلا رکھنے کو. جس میں رمل کرنا ہے اس میں کندھا کھلا رکھیں گے. باقی 7 پھیرے پورے کرنے کے بعد اب کندھا چھپا لیں گے. کندھا چھپانے کے بعد پھر وہ جو واجب الطواف وغیرہ ادا کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، تو یہ سب بعد میں کریں گے. صرف بس ایک ہی وقت میں وہ 3-7 پھیروں میں رمل والے طواف میں کندھا کھلا رکھنا سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ. میں شوکت حسین اتاری بول رہا ہوں، قادر پور راواں، مدینۃ الاولیاء ملتان سے. میرا یہ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جوں مارنا کیسا ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی کفارہ ہے؟ اگر کفارہ ہے تو جوں مارنے پر کیا کفارہ ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. احرام کی حالت میں جوں مارنا تو حرام ہے. تو احرام کی حالت میں جوں مارنے کے کفارے کے تعلق سے عرض ہے. یہ رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 272 سے 273 تک یہ مسئلہ لکھا ہے. اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑے میں ماری یا پھینک دی تو ایک جوں ہو تو روٹی کا ایک ٹکڑا، اور 2 یا 3 ہو تو ایک مٹھی اناج، اور اس سے زیادہ میں صدقہ. جوئیں مارنے کے لیے سر یا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا، جب بھی وہی کفارے ہیں جو مارنے میں. دوسرے نے اس کے کہنے پر اس کی جوں ماری، جب بھی اس پر کفارہ ہے، اگرچہ مارنے والا احرام میں نہ ہو. زمین وغیرہ پر گری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑوں کی جوئیں مارنے میں مارنے والے پر کچھ نہیں، اگرچہ وہ دوسرا بھی محرم یعنی احرام والا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اعجاز جدہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے احرام کو خوشبو لگ جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر دیکھنے والا یہ بتائے کہ بہت خوشبو لگ گئی ہے، زیادہ خوشبو لگ گئی ہے، تو دم واجب ہوگا. اور اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تو کم خوشبو لگی ہے تو صدقہ واجب ہوگا، صدقہ فطر یا اس کی رقم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان علی اتاری، میں جدہ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دوران طواف دعا کے لیے رک سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوران طواف دعا کے لیے نہیں رک سکتے، چلتے چلتے دعائیں پڑھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جنید اتاری جدہ شریف عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم یہاں جدہ میں اگر رہتے ہیں تو ہم حج قران یا حج تمتع کر سکتے ہیں
یا ہمیں صرف حج افراد ہی کرنا ہوگا؟ اور اگر حج تمتع یا حج قران کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہل والے جو ہے نا، ہلی جدہ شریف ہل میں، تو جدہ شریف والے حج افراد کریں گے، قران اور تمتع نہیں کر سکتے۔ تو حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اب ہلی کے لیے صورت ہے کہ میقات سے باہر چلا جائے۔ مدینہ منورہ میقات سے باہر ہے، طائف شریف بھی میقات سے باہر ہے۔ طائف شریف تو بہت قریب ہے مکہ مکرمہ سے، تو جن کے پاس وہاں عرب شریف کا ویزا ہوتا ہے وہ طائف شریف بھی جا سکتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ چلا جائے یا طائف شریف چلا جائے، میقات سے باہر کہیں بھی چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تنعیم میں نہیں ہے، تنعیم جو ہے وہ ہل کے اندر ہے، اگرچہ حرم سے باہر ہے۔ تو بہرحال میقات کے باہر سے ہی اب احرام باندھ کر چاہے تمتع کا ہے چاہے قران کا ہے، تو اب اس کا یہ حج قران یا حج تمتع ہو سکے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کامل ہے، میں عرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی حاجی کا کسی بھی وجہ سے دم فرض ہو جاتا ہے، وہ دم دیے بغیر اپنے وطن شریف چلے آتا اپنے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دم اگر کسی پر واجب ہو گیا ہو اور وطن آ گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ کوئی حاجی جا رہا ہو یا معتمر عمرے والا جا رہا ہو یا وہاں کوئی اپنا عزیز رہتا ہے یا دوست رہتا ہے تو اس کے ذریعے حرم کے اندر دم کروا دے، کیونکہ دم کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ وہ حدود حرم ہی میں ہو، حرم کے باہر دم نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سید صداقت حسین اطاری ابو ظبی سے عرض کر رہا ہوں، ایک شخص نے پہلے نفلی حج کر لیے ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس کے لیے وہ پہلے والے حج جو نفلی کیے تھے وہی کافی ہے یا دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا؟ اگر نفل کی نیت سے حج کیا تھا تو فرض ادا نہیں ہوا۔ ہاں مطلقاً حج کرے نا کہ میں حج کر رہا ہوں اور حج کیا تو فرض ادا ہو گیا۔ تو چونکہ آپ نے سوال میں یہی فرمایا ہے کہ نفل حج کیے، تو اس لیے اب اگر آپ میں استطاعت آ گئی، حج کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو حج آپ پر فرض ہوگا کہ زندگی میں ایک بار آپ فرض حج ادا کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج پہ جائیں تو ادھر نماز پوری ادا کرنی چاہیے یا اپنا قصر نماز پڑھنی چاہیے؟ حج ہو یا کوئی اور سفر ہو، تو اگر 57.5 میل 57 میل 3 فرلانگ یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور جہاں وہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو یہ مسافر ہے، اور اس صورت میں اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی ورنہ قصر کرنی ہوگی۔ تو مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے، بے شک ابھی حج کو دیر ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ 4-5 دن کے بعد مدینے بھیج دیں گے، تو اب اس کی نیت اقامت کی نہیں کرے گا، بلکہ نیت کرنا بھی بیکار ہے جبکہ پتہ ہو کہ 4-5 دن میں مدینے جانا ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تو اب یہ قصر پڑے۔ اب مدینہ منورہ میں تو 8 یا 9 دن ملتے، تو وہاں بھی قصر کرے گا۔ پھر مکہ مکرمہ آ گیا، اگرچہ مکہ مکرمہ میں بے شک اس کو اب 25 دن رہنا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ 10-12 دن کے بعد مینا، عرفات، مزدلفہ جانا ہے، تو اب بھی اقامت کی نیت نہیں کر سکتا، کرے گا تو نیت باطل ہے اس کی، بیکار ہے۔
کہ انڈر اسٹوڈے کے تو آیا ہی حج کے لیے، اس نے مینا مزدلفہ عرفات شریف جانا ہے، تو یوں یہ مسافر ہی رہے گا. جب واپس آئے گا تب بھی اس کو تھوڑے سے دن رہ جائیں گے، 15 دن پھر بھی نہیں ملیں گے. تو یہ اب یہ اس طرح جس طرح کی مثالیں دی میں نے، تو یہ مسافر رہے گا اور اس کو قصر نماز پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.